السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 11ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، اس بارے میں ایک حدیث سے کچھ معلومات ملتی ہیں جو کہ اس حلیے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ دوسری آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، یعنی اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، لیکن ایک آنکھ مکمل خراب ہوگی۔ اس کے بال گھنے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی گھنگریالے بال ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا۔ دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں درج ہے کہ بالوں کی زیادتی اور ان کے الجھے ہونے کی وجہ سے وہ ایسے دکھیں گے جیسے درختوں کی شاخیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر کوئی پڑھ سکے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہر کوئی پڑھ لے گا تو پھر لوگ اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوں گے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اسے پہچاننے کے باوجود اپنے گھر بار اور مالی فائدے کی خاطر اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے میں فرق ہے۔ جیسے آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ بالکل آج کی طرح دجال کے دور میں بھی ایسے لوگ کثرت سے ہوں گے جنہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا۔ وہ اس کو انسانیت کا نجات دہندہ اور مسیحا ثابت کرنے پر تلے ہوں گے اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہوگا، پھر بھی ان کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا دھیان دیں اور نظر دوڑائیں آج کل کے سیاسی ماحول پر۔ کیا یہی معاملات درپیش نہیں؟ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے فتنے کا ٹریلر چلا دیا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی ہلکی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ہم کو ایسا گمان ہوا کہ دجال کھجوروں کے باغ میں ہے۔ پھر جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے تو ہمارے چہروں کے اثرات دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی پست، تو گویا ہمیں گمان ہوا کہ دجال کھجوروں کے باغ میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے۔ وہ دجال گھنگریالے بالوں والا کڑیل جوان ہوگا، اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، اور تم میں سے جو بھی اسے پائے تو اس پہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اس راستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا، اس بادل کی رفتار کی طرح جس کو ہوا لے اڑا جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم کرے گا جس کے نتیجے میں بارش ہوگی، اور زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب شام کو ان کے مویشی واپس آئیں گے تو پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے ان کی کوہانیں اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیر زیادہ کھا لینے کے باعث زیادہ پھیلے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کریں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس باقی نہ بچے گی۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جتنی دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس جوان کو پکارے گا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ بس دجال اسی حالت میں ہوگا تو اسی دوران عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس میں سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی، اور ان کے سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پائیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ اسی حالت
حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں۔ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحیرہ تبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا تمام پانی پی جائے گا۔ پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا یا نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والے کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اس عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے ہوں گے اور شدید قحط سالی کا شکار ہوں گے۔ اس وقت بیل کی ایک سری ان کے لیے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب یکدم ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو ایک بالش بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں کی گندگی، سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر گڈھوں میں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کے کمان، تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جسے کوئی کچا اور پکا گھر نہیں روک پائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی اور اسے آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا، چنانچہ اس وقت میں ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ کرے گی اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں کئی سالوں تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گا اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان پر پہلے بہت تشدد کرے گا، کمر اور پیٹ پر بہت مارے گا، پھر پوچھے گا کہ اب مجھ پر ایمان لایا ہے؟ وہ کہے گا تو دجال ہے۔ پھر دجال اس کو ٹانگوں کے درمیان سے آرے سے چیرنے کا حکم دے گا اور اس کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کو جوڑ کر پوچھے گا اب مانتا ہے مجھے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ نوجوان کہے گا کہ اے لوگو، میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دجال اس نوجوان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، چنانچہ اس کی پوری گردن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تانبے کا بنا دیا جائے گا، لہٰذا دجال اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ پھر دجال اس کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا ہے، حالانکہ اس کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کی شہادت اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی۔ امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور یہ 3 دن اتنے ہی لمبے ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول دلیل ہے کہ باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ نیز صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس دن ہمارے لیے ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال اپنے خروش تک زنجیروں میں ہی جکڑا رہے گا؟ تو اس حوالے سے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا، جس کی تفصیل آگے ذکر آئے گی، بلکہ آزاد اور متحرک ہوگا اور اس کے پاس قوت بھی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے اس کی شہرت ایک عظیم رہنما کے طور پہ ہوگی۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خدائی کے دعوے سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبوت کا دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پہلے ہی کچھ پیروکار ہوں۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کا کچھ حصہ یہ ہے: بے شک وہ اس راستے سے نکلے گا جو شام و عراق کے درمیان ہے، وہ دائیں بائیں بہت فساد پھیلائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ پہلے وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ ایک اہم حدیث ہے جس سے ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خدائی کے دعوے سے پہلے آزاد ہوگا، اور دوسری یہ کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ دجال اچانک راتوں رات نمودار ہو کر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، بلکہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بہنگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے نمایاں عیب کو ہی دور کر سکے۔ پھر بھی اس کا نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔